زیر سرپرستی عالم بعمل برادر کبیر حضرت مولانا ضیاء الرحمن فاروقی صاحب مدث العالی اور برادر کبیر جناب قاری صفی اللہ حسن صاحب مدث العالی اور ان کی ٹیم اور ان کے معاونین، ان تمام حضرات کے مرہون منت اللہ تعالیٰ نے یہ ادارہ قائم فرمایا ہے۔ دعا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ اس ادارے کے مقاصد کو اور اس ادارے کے اغراض کو اور اس کی برکات کو پوری دنیا پر نمایاں فرمائے۔ میں پریشان ہوں، سمجھ نہیں آ رہی کہ میں بات کہاں سے شروع کروں۔ مجھ سے پہلے ہم سب کے بڑے استاذ العلماء شیخ الحدیث و تفسیر حضرت اقدس دامت برکاتہ العالیہ نے گفتگو فرمائی ہے، اور میں بندہ ناچیز ان کی ملفوظات کے بعد سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کیا آپ حضرات کے سامنے پیش کروں۔ میں کوشش کرتا ہوں کہ چند ایک جملے آپ حضرات کی خدمت میں پیش کر کے اپنی حاضری لگواؤں۔ اللہ تعالی ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے۔ اشتہار کے اوپر جو عنوان دیا گیا ہے وہ عنوان ہے محفل حمد و نعت۔ کیا عنوان ہے؟ سارے حضرات بولیں گے تو مجھے پتہ چلے گا کہ آپ حضرات سننے کے لیے بیٹھے ہیں۔ کیا عنوان ہے؟ محفل حمد و نعت۔ محفل حمد و نعت دو جملوں سے مرکب یہ عنوان ہے، حمد اور نعت سے۔ حمد اور نعت سے۔ حمد کسے کہتے ہیں اور نعت کسے کہتے ہیں؟ اسی عنوان کی مناسبت سے میں نے آپ کی خدمت میں دو آیات مبارکہ قرآن مجید سے تلاوت کی ہیں۔ دعا فرمائے اللہ تعالیٰ مجھے حق و سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جو عنوان ہے حمد اور نعت، حمد کسے کہتے ہیں اور نعت کسے کہتے ہیں؟ اگر ہم اس عنوان کی نزاکت کو اور اس عنوان کے معنی کو اور اس کے مفہوم کو سمجھ لیں تو یقین کریں کہ آپ بہت لطف اندوز ہوں گے، آپ کو مزہ آئے گا کہ کتنا عظیم عنوان ہے۔ یہ عنوان بہت ہی عظمت والا عنوان ہے، بہت ہی گہرائی والا عنوان ہے۔ یہ عنوان اپنے اندر ان دو جملوں میں ایک بہت بڑا ذخیرہ رکھتا ہے جسے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ حمد کہتے ہیں اللہ رب العزت کی تعریف کو، اور نعت کہتے ہیں امام الانبیاء فخر الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کو۔ یہ دو جملے ہیں۔ حمد وہ ذات ہے کہ جس کی یہ تعریف اللہ نے اس ایک آیت مبارکہ میں فرمائی ہے۔ اللہ نے فرمایا الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو رب ہے عالمین کا۔ ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے جو رب ہے جہانوں کا۔ ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے جو رب ہے سارے جہانوں کا۔ اور اللہ نے اس آیت مبارکہ جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہ اے رسول ہم نے آپ کو رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ رحمت کس کے لیے؟ صرف ایک بندے کے لیے، ایک فرد کے لیے، ایک شخص کے لیے، ایک علاقے کے لوگوں کے لیے، یا ایک بستی کے لوگوں کے لیے، یا چند افراد کے لیے، یا کسی ایک خاندان کے لیے، یا کسی ایک نسل کے لیے، یا کسی ایک جاگیردار کے لیے اللہ نے یہ الفاظ استعمال نہیں فرمائے۔ اللہ نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے پیغمبر ہم نے آپ کو رحمت بنا کے بھیجا ہے، ایک شخص کے لیے نہیں، ایک فرد کے لیے نہیں، ایک قوم
اگر آپ حضرات میرا ساتھ دیں، میں کوشش کرتا ہوں چند منٹوں میں چند ایک نقطے، چند ایک جملے آپ حضرات کی جھولی میں ڈالنا چاہتا ہوں، اور میں امید کرتا ہوں کہ میرے جملے آپ ضائع نہیں کریں گے۔ آپ سب حضرات توجہ سے سن رہے ہیں؟ اللہ نے فرمایا اپنی تعریف کے لیے الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریفیں، کتنی تعریفیں بھائی؟ ایک مولوی کی تعریف نہیں، ایک عالم کی تعریف نہیں، ایک شیخ کی تعریف نہیں، ایک قاری کی تعریف نہیں، ایک مجاہد کی تعریف نہیں، ایک تو یہ ہے میں تعریف کروں، آپ تعریف کریں، ایک عالم تعریف کرے، ایک مجاہد تعریف کرے، ایک شیخ الحدیث تعریف کرے، ایک شیخ التفسیر تعریف کرے، مسجد کا امام تعریف کرے، بڑے تعریف کرے، چھوٹے تعریف کرے، یہ تعریف آپ کی انفرادی طور پہ ہوگی، لیکن رب نے فرمایا الحمدللہ رب العالمین، جملہ اقسام تعریف، جتنی تعریف کی قسمیں بنتی ہے وہ ساری قسمیں اگر کسی ذات کے لیے ہے تو اس اللہ کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ اور فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اگر رب نے رحمت بنا کے بھیجا ہے صرف قوم عرب کے لیے نہیں، رب نے پیغمبر کو رحمت بنا کے بھیجا ہے عجم کے لیے نہیں، رب نے پیغمبر کو رحمت بنا کے بھیجا ہے اپنوں کے لیے نہیں، رب نے پیغمبر کو رحمت بنا کے بھیجا ہے اپنے خاندان کے لیے نہیں، اپنے افراد کے لیے نہیں، اپنے دوستوں کے لیے نہیں، صرف اپنے قبیلے کے لیے نہیں، صرف جاننے والوں کے لیے نہیں، صرف کانوں کے لیے نہیں، صرف گوروں کے لیے نہیں۔ اللہ نے اپنی تعریف میں فرمایا الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جو رب ہے سارے جہانوں کا، اور جو پیغمبر بنا کے بھیجا، جو رسول بنا کے بھیجا، وہ رسول بھی کچھ ایک بستی کے لیے نہیں ہے، ایک قوم کے لیے نہیں ہے، بلکہ رب نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، جس طرح رب سارے جہانوں کے لیے ہے یہ رسول بھی سارے جہانوں کے لیے ہے۔ سبحان اللہ۔ رب کی قدرت لامحدود ہے اور نبی کی رحمت بھی لامحدود ہے۔ وہ رب ہے سارے جہانوں کا، اور یہ رسول رحمت ہے سارے جہانوں کے لیے۔ وہ رب جس نے آسمان بنایا، وہ رب جس نے زمین بنائی، اس رب کی تعریف ہم سب نے کرنی ہے، اور آپ کو اور مجھے اس کی تعریف کرنے کے لیے نمونے کی ضرورت ہے، استاذ کی ضرورت ہے کہ رب کی تعریف کیسے کرنی ہے، وگرنہ ہر ایک چیز میرے رب کی تعریف کرتی ہے۔ یہ پتھر رب کی تعریف کرتے ہیں، یہ درخت رب کی تعریف کرتے ہیں، آسمان رب کی تسبیح پڑھتا ہے، یہ زمین رب کی تسبیح پڑھتی ہے، یہ پتھر یہ رب کی تسبیح پڑھتی ہے۔ یہ میری زبان نہیں، یہ میرے جملے نہیں، یہ میری خطابت نہیں، یہ جوش خطابت نہیں۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، ہر ایک چیز جس کو رب نے وجود دیا ہے وہ رب کی تعریف میں لگی ہوئی ہے۔ سبحان اللہ۔ ہر ایک چیز، انسانوں کی بات نہیں ہے، ہر ایک چیز چاہے وہ پتھر ہو، وہ مٹی کے ذرات ہو، وہ حشرات الارض ہو، وہ سمندر کی مخلوق ہو، وہ خشکی کی مخلوق ہو، وہ آسمان کی مخلوق ہو، وہ زمین کی مخلوق ہو، وہ ساری کی ساری چیزیں رب کی تعریف کرتی ہیں۔ اور انسان کو کیا کیا؟ رب نے فرمایا انسان کو جو میں تعریف کروانے والا ہوں یہ اپنی مرضی سے تعریف نہیں کرے گا، یہ تعریف کرے گا جیسا میرا محمد چاہتا ہے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، یہ رسول تمہیں جو عمل کر کے بتائے گا رب کی تعریف کیسی کرنی ہے، تمہیں اس انداز میں رب کی تعریف کرنا ہے۔ اور رب کی تعریف کو میرے پیغمبر نے کس طرح بیان کیا؟ آج ہم لفظوں میں بیان کرتے ہیں، آج ہم الفاظ میں بیان کرتے ہیں، ہم تحریر میں بیان کرتے ہیں، ہم تقریر میں بیان کرتے ہیں، ہم مجاہد کی زبان پہ سنتے ہیں، ہم واعظ کی تقریبات میں سنتے
हैं, मुकर्रर की तकरीरों में सुनते हैं, और कभी पत्थर नहीं पड़ा, कभी मुश्किलात का सामना नहीं हुआ। और मेरे मोहम्मद, जिसका रब ने नाम ही मोहम्मद रखा है, मोहम्मद का माना रब की तारीफ करने वाला, मोहम्मद का माना रब की तस्बीह पढ़ने वाला, मोहम्मद का माना जो रब की तस्बीह बयान करे। आसानी हो तब, मुश्किलात हो तब, आसानी हो तब, परेशानी हो तब, सेहत हो तब, बीमारी हो तब, गरीबी हो तब, अमीरी हो तब, अपने हो तब, गैर हो तब, जहां भी जब भी मौका मिले तारीफ होगी, रब की होगी, जुबान होगी, मोहम्मद की होगी। रब की तारीफ मेरे पैगंबर ने करके बताई है, और मेरे पैगंबर ने यूं तारीफ नहीं की, बल्कि जो मेरे नबी के साथ जुड़ते गए हैं उन्होंने भी तारीफ करके बताई है। आप तो तारीफ करते हैं, तारीफ करने के बाद मौलवी साहब को लिफाफा मिलता है, फीस मिल जाती है, लेकिन रब की तारीफ करनी है तो बिलाल हबशी से पूछो, तपते हुए अंगारों पे लेट के भी उसकी जुबान पे आहत आहत के जुमले जारी। उमैया इब्न खल्फ ने जुल्म ढाए, पहाड़ ढा दिए। जब थक गया, बिलाल की मां को लेकर आया कि आओ अपने बेटे को समझाओ, अगर ये आहत आहत का नारा छोड़ दे मैं इसकी जान बख्श देता हूं। हजरत बिलाल की वालिदा मोहतरमा करीब आई। हजरत बिलाल के सीने के ऊपर पत्थर है, नीचे तपती हुई जमीन है, और आंखों से आंसू है, जुबान पे जारी है अहद अहद। माँ को देखा, माँ कैसी आई हो? माँ ने कहा, बेटा माँ की ममता लेकर आई है, मैं एक सिफारिश लाई हूँ, हो सकता है अगर अपनी जुबान से यह अहद अहद का नारा छोड़ दे, ये जालिम तुझ पे जुल्म हटा देगा, जुल्म करना छोड़ देगा। हजरत बिलाल ने मुस्कुराना शुरू कर दिया। माँ ने कहा, बेटा मैं तुम्हें जुल्म से डराती हूँ और तुम मुस्कुराना शुरू कर देते हो। हजरत बिलाल ने फरमाया, माँ लगता है मुझ पे जुल्म के पहाड़ ढाने वाला जालिम अब थक चुका है। माँ ने कहा, बेटा वो कैसे? कहा, मेरी माँ ये वो जालिम है, मेरे गले में कपड़ा डालकर मक्का की गलियों में घसीटा, मैं नहीं हारा, इसने सबके अंगारों पर लिटाया, मैं नहीं हारा, और इसने मुझे पत्थरों के नीचे दबा के रखा। बिलाल ने हार नहीं मानी, आज ये मेरी माँ को लेकर आया है कि हो सकता है ये बिलाल माँ की बात को मानकर रब की तस्बीह को छोड़ दे, रब की हम्द को छोड़ दे। लेकिन याद रखना मेरी माँ, अगर मैंने तेरा दूध पिया है, ये जालिम जुल्म कर करके थक सकता है, लेकिन बिलाल जुल्म सहता सहता कभी नहीं कर सकता। रब की तारीफ, रब की हम्द, रब की तारीफ, रब की तस्बीह इस अंदाज में बयान कर वो नारा मस्ताना लगा, अल्लाहु अकबर, जालिम को पता चले कि ये अपने रब का बंदा कर रहा है। और यही तारीफ है रब की तस्बीह जो मेरे पैगंबर ने हमें सिखाई, यही अंदाज है। मेरे पैगंबर को रब ने फरमाया, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन, अपनी जात के लिए फरमाया, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, मैं रब हूँ सारे जहानों का, और पैगंबर तू रहमत है सारे जहानों के लिए। और जो रब की तारीफ को लेकर आना चाहिए वो जात ऐसी होनी चाहिए कि जिसका दिलो दिमाग इतना बड़ा हो, वो जात ऐसी होनी चाहिए जिसकी शख्सियत इतनी ऊंची हो कि रब की तारीफ वो करे जो मेरे रब को जानता हो। और मेरे मोहम्मद से बढ़कर अपने रब को कौन जान सकता है? मेरे पैगंबर से बढ़कर अपने रब की मारिफत कौन हासिल कर सकता है? अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह गुफ्तगू कर रहे थे, दौरान गुफ्तगू उन्होंने कह दिया, मेरा दिल करता है जब मैं अपने पैगंबर के हुस्न को देखता हूँ, जब मैं अपने पैगंबर के हुस्न और जमाल को देखता हूँ, जब उनकी जुल्फों को देखता हूँ, जब चेहरे की रनाई को देखता हूँ, जब चेहरे की चमक और दमक को देखता हूँ, जब पैगंबर के हुस्न और जमाल की रंगीनियों को देखता हूँ, जब पैगंबर के सीने को देखता हूँ, अताउल्लाह शाह का दिल करता है कि मैं मोहम्मद के सामने सर सजदे में डालकर इसे सजदा करूँ। लोग परेशान हो गए, अताउल्लाह शाह को क्या हो गया? हमेशा रब से कहता था, हमेशा लोगों से कहता था सजदा सिर्फ अल्लाह के लिए है, और आज ये कहता है कि मेरा दिल करता है मैं मोहम्मद को सजदा करूं। इसका दिमाग ठीक नहीं है, इसे क्या हो गया है? और फिर एकदम अताउल्लाह शाह बुखारी ने पलटा खाते हुए अपनी जुल्फों को झटका देते हुए फरमाया कि मेरा दिल करता है मोहम्मद को सजदा करूं, लेकिन इतने हुस्न और जमाल वाले पैगंबर को, इतने अजीम पैगंबर को, इतने
हसीन पैगंबर को, इतने बाकमाल पैगंबर को, इतने बेमिसाल पैगंबर को जब अताउल्लाह साहब बुखारी देखता है, अरब की तपती हुई जमीन के ऊपर सर सजदे में रख के ये मोहम्मद भी कहता है सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला। अताउल्लाह कहता है अगर सजदे के लायक कोई ज़ात है तो वो रब हो सकता है जिसे ये मोहम्मद भी सजदा करता है। मेरे भाइयों, हम्द रब की हो और जुबान मेरे पैगंबर की हो और नबी की जात हो जो रब की तारीफ करे। मेरे पैगंबर ने रब की हम्द बयान करने का यूं हक अदा किया, मेरे नबी ने रब की हम्द को बयान करने का यूं हक अदा किया कि पत्थर पड़े तब भी, अपनों ने रिश्ते तोड़े तब भी, जालिमों ने रास्तों में कांटे बिछाए तब भी, रिश्ते नाते टूट गए तब भी, आपके लिए मेरे लिए बयानात करना आसान है, तकरीरें करना आसान है, तहरीरें करना आसान है, बयानात के अंदाज में रब की तारीफ करना आसान है। जरा आ मैं तुझे आज से 1400 साल पहले अपने पैगंबर के कदमों में लेके चलता हूँ। मेरे पैगंबर ने उस वक्त इस मखलूक का ताल्लुक उस खालिक से जोड़ा है जब ये इंसानियत को भूल चुका था, जब रब के आगे माथा झुकाना भूल चुका था, जब बहन की इज्जत करना इंसान भूल चुका था, जब माँ की ममता को इंसान भूल चुका था। उस वक्त मेरे पैगंबर ने ये नारा लगाया है और वो नारा रब की तौहीद का नारा था, वो नारा रब की अज़मत का नारा था, वो नारा रब्बुल आलमीन की हम्द व सना का नारा था। फिर जवाब में पत्थर पड़े, नबुव्वत ने नारा नहीं छोड़ा, जवाब में गाड़ियां पड़ी, नबुव्वत ने नारा नहीं छोड़ा, न रास्ते के अंदर कांटे बिछाए गए, नबुव्वत ने नारा नहीं छोड़ा, और अपनों को जुदा किया गया, नबुव्वत ने नारा नहीं छोड़ा, मक्का छोड़ दिया, नारा नहीं छोड़ा, घर छोड़ दिया, नारा नहीं छोड़ा, बस्ती छोड़ दी, नारा नहीं छोड़ा, शहर छोड़ दिया, नारा नहीं छोड़ा, सारी दुनिया के लिए दुश्मनी को अपना सामना करने के लिए मोहम्मद ने छोड़ दिया, लेकिन नारा नहीं छोड़ा। ये पैगंबर की तबलीग है। जब नबी ने इतनी मुश्किलात के बावजूद रब की तौहीद का नारा बुलंद किया, अब रब ने इनामात की बारिश शुरू कर दी। अब रब बोला है, अब जिब्रील जमीन पे उतरा है और जिब्रील अमीन वही लेकर आया है, पैगंबर के कदमों में पहुंचा है। अस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व रफ़अना लका ज़िक्रक। ऐ पैगंबर, आपने रब की तारीफ के अंदर हक अदा कर दिया है। अब रब का वादा सुनो, रब भी कहता है व रफ़अना लका ज़िक्रक। ऐ पैगंबर, तूने मेरा जिक्र ऊंचा किया है। तो फिर याद रख, रब कहता है मैंने भी तेरा जिक्र ऊंचा कर दिया। रब ने जिक्र ऊंचा किया नहीं किया? जिक्र ऊंचा किया नहीं किया? नबी का जिक्र ऊंचा हुआ नहीं हुआ? नबी की अज़मत बुलंद हुई नहीं हुई? भला यूं हो गई? क्या नबी ने पत्थर नहीं खाए? क्या नबी के मुखालफत नहीं हुई? क्या नबी की बेटियों को तकलीफ नहीं पहुंचाई गई? क्या नबी के दंदान मुबारक शहीद नहीं हुए? क्या मेरे पैगंबर के सहाबा पे जुल्म नहीं हुआ? ये सब कुछ होने के बावजूद नबी ने किरदार पेश किया है, नबी ने पैगाम पेश किया है, नबी ने सीरत पेश की है, नबी ने अपना किरदार उम्मत को दिया है। और फतह मक्का के मौके पर नबुव्वत ने ऐलान किया है, ओ सहाबा गवाह रहना, मैंने रब का पैगाम तुम तक पहुंचा दिया है। और सहाबा ने फरमाया अल्लाह के रसूल, आपने पैगाम ही नहीं पैगाम पहुंचाने का हक अदा कर दिया। हक अदा किया नहीं किया? आज तू और मैं कहाँ खड़े हैं? आज मैं और आप कहाँ खड़े हैं? क्या हमारा चेहरा पैगंबर के चेहरे से मिलता है? क्या हमारा किरदार पैगंबर के किरदार से मिलता है? हम दिन में कितने झूठ बोलते हैं, हम दिन में कितने वादे खिलाफियां करते हैं, हम कितनी बेईमानियां करते हैं। हमने आज तक रिश्तेदारों के दरमियान कितनी धराएं डालने की कोशिश की है। क्या हमने कभी सोचा कि हम उस नबी के नाम लेवा है जिस नबी ने अपना लहू जमीन पे बहा के ये दीन उम्मत तक पहुंचाया है? नहीं बहाया। आज मैं किसी पे तनकीद नहीं कर रहा, मैं किसी को बुरा भला नहीं करता, ये मेरा मिजाज नहीं है, लेकिन मैं आपसे सवाल करता हूँ, हमदर्दी के तौर पर सवाल करता हूँ, मोहब्बत में आपसे सवाल करता हूँ, इश्क़ रसूल का वास्ता देकर सलाम करता हूँ। और शाके पैगंबर आपसे पैगंबर की मोहब्बत का दावा करते हुए
نبی کے ساتھ تمہاری محبت کو سامنے رکھتے ہوئے میں ایک سوال پوچھتا ہوں، بھلا بتاؤ گلیاں روشن کرنے سے ہم نے نبی کے ساتھ محبت کا دعویٰ پورا کر دیا پورا؟ ہم نے گلیاں تو روشن کر دی، لیکن اس دل کو روشن نہ کر سکے جو میرے پیغمبر روشن کرنے آئے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا گلیاں روشن نہ کرو، میری بات کو غلط طرف لے کے جانے کی ضرورت نہیں ہے، میرے درد دل کو سمجھو۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بتیاں نہ لگاؤ، میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں، کیا عشق رسول کے تقاضے ہم نے پورے کر دیے؟ دن میں 5 مرتبہ مؤذن ہمیں اذان کی طرف بلاتا ہے نماز کے لیے، ہمارے کانوں تک کیوں نہیں ملتی اور ہم کہتے ہیں کہ ہم عاشق رسول ہیں؟ ہماری بیٹیوں کے حقوق ختم ہو جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہم عاشق رسول ہیں، ہمارے گھروں میں نااتفاقیاں ہوتی ہیں، ہم تالیاں بجاتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہم عاشق رسول ہیں۔ دو بھائی آپس میں لڑ پڑے، سلو کرانے کی بجائے ہم نے نفرت ان کے دل میں بٹھا دی، ہم کہتے ہیں ہم عاشق رسول ہیں۔ اس کے رسالت یہ نہیں ہے، نبی کا دین یہ نہیں ہے، نبی کے ساتھ عشق و محبت کے دعوے آسان ہے، نبی کے دین پر عمل کرنا مشکل ہے۔ آج آپ کیا سمجھتے ہو؟ یورپ میں نبی کے کارٹون بنائے جاتے ہیں، نعوذ باللہ، کیا ان کے لیے اتنا آسان ہو گیا؟ کیا مسلمان کو نہیں پتا؟ اسے پتا ہے یہ مسلمان صرف گھر کو روشن کر سکتا ہے، اس کا دل تاریک ہو چکا ہے، اس کا دل اندھیروں میں چلا گیا ہے۔ جو محمد کا غلام نبی کی اذان سن کر مسجد کے قریب نہیں آتا، وہ کیسا عاشق رسول ہے؟ ہم صبح اٹھتے ہیں، داڑھی پہ ہم اس طرح پھیرتے ہیں اور پھر شیشے میں دیکھتے ہیں ہماری شکل شاہ رخ خان سے ملتی ہے کہ نہیں ملتی ہے؟ ہمارا رول ماڈل کون ہے؟ ہم پینٹ لگاتے ہیں، ٹائی لگاتے ہیں، ہم پھر اپنے بچے کو شاباش دیتے ہیں، واہ میرا بیٹا سلمان خان نظر آتا ہے۔ کیا یہی ہمارے دین کے تقاضے ہیں؟ اور میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ روم کی سلطنت میں پہنچے، بادشاہت میں اس کے محل میں پہنچے، بادشاہ نے دسترخوان لگایا اور حضرت حذیفہ ابن یمان اپنے 2-3 غریب اور مستحق ساتھی کے ساتھ اس دسترخوان پہ بیٹھے ہیں، کھانا کھاتے ہوئے لقمہ نوالا ہاتھ سے گرا، انہوں نے وہ لقمہ اٹھایا، صاف کیا، منہ میں ڈال لیا۔ پاس بیٹھے ایک اور صحابی نے پوچھا، کہا کوہنی مارتے ہوئے، تمہیں پتہ نہیں ہے تم بیٹھے ہوئے کہاں ہو؟ کہا کہاں بیٹھا ہو؟ جواب نے دیا، یہ تو روم کے بادشاہ کے سامنے بیٹھے ہو، یہ کیا کہے گا؟ جاہل آدمی ہے، جاہل ہے، کھانا زمین سے اٹھا کے کھاتا ہے۔ حضرت حذیفہ بن یمان نے فرمایا، اَأَتْرُكُ سُنَّتَ حَبِیبِی لِهَٰؤُلَاءِ الْأُمَّةِ، کاش کے مسلمان تو عربی سمجھتا، کاش کے مسلمان تو اس حذیفہ کے عشق محبت کو سمجھتا، کاش کہ آج کا مسلمان حذیفہ کی اس استقامت کو سمجھتا، کاش کہ آج کا مسلمان حضرت حذیفہ ابن یمان کی محبت کے تقاضوں کو سمجھتا۔ جواب میں فرمایا، اَأَتْرُكُ سُنَّتَ حَبِیبِی لِهَٰؤُلَاءِ الْأُمَّةِ، میرے بھائی کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ ان بے وقوفوں کی وجہ سے میں اپنے محبوب کی سنت کو چھوڑ دوں گا؟ یہ تو بے وقوف ہے، میرے نبی کی سنت ہے، نوالا گرا ہے، اگر کوئی گندگی نہیں لگی اٹھا کے کھا لو، اور مجھے کوئی شرمندگی نہیں ہے اگر یہ بادشاہ برا مانتا ہے، مانتا چلا جائے، اور حذیفہ ابن یمان وہی کرے گا جو پیغمبر کی سنت کہتی ہے۔ یہ ہے عشق محبت، یہ ہے عشق رسالت کا تقاضا۔ اپنے چہرے کو یوں سجا کہ کل کملی والے کے سامنے جائے تو تجھے شرمندگی نہ ہو۔ اپنا کردار وہ بنا جو میرا پیغمبر تجھے کردار دے کر دیا ہے۔ میں مانتا ہوں آج میں نے بہت جذبات میں گفتگو کی ہے، لیکن میں مجبور ہوں، جب عشق رسالت کے اوپر مجھے گفتگو کرنی ہوتی ہے میں اپنے آپے سے باہر ہو جاتا ہوں۔ یہ میرا درد دل ہے۔ اگر ہم مسلمان کہلاتے ہیں اپنے آپ کو
اگر اپنے آپ کو ہم یہ کہتے ہیں ہم عاشق رسول ہیں تو پھر ہمارے کردار میں عشق رسالت نظر آنا چاہیے نہیں آنا چاہیے؟ مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ ریلوے اسٹیشن پہ اترے، ایک سکھ کھڑا تھا، چہرے پہ نظر پڑی، پوچھا کون ہے؟ فرمایا یہ سید ہے۔ فرمایا اگر 1400 سال کے بعد سید ایسے ہوتا ہے تو سید السادات کو محمد کیسا ہوگا؟ آؤ مجھے کلمہ پڑھاؤ، میں کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ اپنے آپ کو وہ مسلمان بنا کہ کافر کو جب دیکھے تو بغیر ہچکچائے وہ کلمہ پڑھنے پہ مجبور ہو جائے۔ یہ ہے عشق رسالت، محبت رسول کے تقاضے یہ ہیں۔ ہم نماز پڑھیں گے آئندہ انشاءاللہ، کوشش کریں گے ہمارا چہرہ نبی کے چہرے کے مطابق ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے؟ میں وعدہ نہیں کروانا چاہتا، مجھے پتا ہے کہ شاید بعض حضرات مجبور ہیں، لیکن یاد رکھو نبی کے عشق سے بڑھ کر کچھ نہیں۔ آپ کی بیوی، آپ کے دوست، آپ کا معاشرہ یہ کچھ نہیں ہے جہاں میرے نبی کی محبت کا تقاضا سامنے آ جائے۔ اپنی بیوی اگر اچھا نہیں سمجھتی تو اسے کہہ دو، اگر تم میرے نبی کی سنت کو پسند نہیں کرتی تو میں بھی تجھے پسند نہیں کرتا۔ تجھے میں تب پسند کروں گا جب تو میرے نبی کی سنت کو پسند کرے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ جو کچھ میں نے کہا اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وقت انتہائی مختصر ہے، آپ حضرات نے کھانا بھی کھانا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو کچھ میں نے کہا سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری ماؤں بہنوں کو اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا عاشق بنائے۔ ہم سب کو پیغمبر کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔